تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ قادیانی اپنے اسی باطل عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیسے غیر مسلم کہہ سکتا ہے، جبکہ ہم بھی مسلمانوں والا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ضرور یاد رکھیے، مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد صرف اور صرف مکہ اور مدینہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں، جبکہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 158 پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ ناظرین، قادیانی شاعروں نے بھی اپنے اسی باطل نظریے اور عقیدے کا اظہار اپنے اشعار میں کچھ یوں کیا ہے، اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی باسط میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ الفضل 16 اکتوبر 1922۔ ناظرین، مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مبارک شہر مدینہ منورہ کی نسبت سے رسول مدنی کہتے ہیں، جبکہ بیان کیے گئے شعر میں قادیانی شاعر ظہور الدین اکمل نے معاذ اللہ رسول مدنی کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو قادیان شہر کی نسبت سے رسول قدنی کا خطاب دیا، جو کہ سراسر گستاخی ہے۔ اسی طرح ایک اور قادیانی شاعر حکیم نواب خان اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے اشعار میں کچھ یوں مخاطب کرتا ہے، محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا، حقیقت کھلی باس ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا۔ نعوذ باللہ۔ الفضل 28 مئی 1926۔